گے اللہ کے منظور عباس اجمان انتہائی ادب کے ساتھ قدم بوسی قبول فرمائیں۔ گزارش اللہ کی ذات قدیم نور قدیم کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ رہنمائی تو ہو جائے گی لیکن باتوں کی حد تک ہوگی۔ اب آپ کو کیا داستان سنائیں گے اللہ کے قدیم نور کی اور قدیم ذات کی؟ صحیح ہے نا؟ شریعت جو ہے وہ مقام قال ہے، زبان کی بک بک ہے۔ شریعت جو ہے قال ہے، اس میں یہی آوازیں آتی ہیں قال رسول اللہ قال رسول اللہ۔ طریقت مقام حال ہے، طریقت اس کے بعد آتی ہے حقیقت جو مقام کمال ہے، کمالیت پر پہنچ۔ پھر جب وہ دیدار ہو جائے تو پھر وہ مقام جلال ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، ابھی تو قال ہی قال ہے۔ اب جدید اور قدیم نور کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صرف الفاظ کے ذریعے کہ بھئی یہ جدید ہے یہ قدیم ہے، قدیم افضل و اعلیٰ ہے لہذا جدید کو چھوڑ۔ جدید ہے کہاں تمہارے پاس جو چھوڑو گے؟ تمہارا ذہن تو ابھی اس قابل نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو اللہ کی ذات سے جڑی ہیں ان کو سمجھ سکے۔ ہے نا؟ میں اب ایک نقطہ بتا دیتا ہوں نا غصے میں آ کے۔ ایک راز ہے الوہیت کا، وہ کھل جائے تو الوہیت بیکار ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز اسی میں چھپا ہے، حادث اور قدیم میں۔ وہ راز اسی میں چھپا ہے، حادث میں اور قدیم میں۔ معبود بننے کے لیے قدیم سے حادث ہوا، جب حادث ہوا تو دائرہ تخلیق میں داخل ہوا، خود مخلوق بن گیا۔ یہ راز ہے الوہیت کا۔ جب اس کی صفات کا اظہار حادث ہے، جو حادث ہوا قدیم سے تعلق کٹ گیا۔ جو حادث ہوا قدیم سے تعلق کٹ گیا۔ اب جب قدیم سے تعلق کٹ گیا، حادث جو ہے اب کیا کہلائے گا؟ حادث اب آیا، پہلے نہیں تھا۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی ابتدا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے نا، وہ قدیم ہے۔ اور جو یہ حادث ہوا، صفت معبود حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ صفت معبود حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ اس نے مخلوق بنائی ہے، خود بھی تو مخلوق ہے۔ جو خود بھی مخلوق ہو اور مخلوق بنائے بھی، اس کو باطن میں مخلق کہتے ہیں۔ اب جسہ توفیق الہی ہے، یہ اس کو مخلوق کہتے ہیں، خالق نہیں کہتے اس کو۔ طفل نوری ہے، اس کو مخلوق کہتے ہیں نا۔ اس کی جتنی اب یہ صفت، یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ صفت کلام ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے تھے نا، کیوں کرتے تھے؟ ان کو یا رحمان کا ذکر عطا ہوا، یا رحمان کے اندر تکلم ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا الرحمن علم القرآن۔ تو ذاتی نور تو نہ ہوا نا قرآن میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ذاتی نور ہے، قرآن صفاتی نور ہے، اس لیے محمد کی ذات بڑی ہے، قرآن چھوٹا ہے۔
سمجھ گئے آپ؟ اب ہو گئے دو امر ہو گئے، ایک امر بتکلم، ایک ہو گیا امر بتخیل، اور ایک ہو گیا امر کن۔ امر بتکلم امر کن کی طرف آتا ہے نا، کلام کیا اور مخلوق بنائی۔ امر تخیل کیا ہے؟ سوچا کہ یہ میری صفت باہر نکلے، سوچا، تخیل، سوچا نا کہ یہ میری صفت جو ہے یہ باہر نکلے، تو وہ صفات باہر نکل گئی، جو باہر نکل گئی تو قدیم سے کٹ گئی، مخلوق کہلائی نا۔ جو مخلوق کہلائی وہ مخلوق کو دے دی، اس لیے جثہ توفیق الہی مخلوق میں آ گیا، جس کے اندر بھی ڈالا۔ طفل نوری مخلوق کے اندر آ گیا، مخلوق کے ساتھ ہی ہوگی۔ مخلوق کے ساتھ ہی ہوگی نا۔ اب جب مخلوق کے ساتھ ہو گئی تو نے قدیم کو تو دیکھا ہی نہیں، کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کیا تو قدیم کو دیکھ سکتا ہے؟ قدیم کا عکس دیکھ سکتا ہے، قدیم کو نہیں دیکھ سکتا۔ قدیم کو نہ محمد رسول اللہ نے دیکھا، نہ قدیم کو عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، نہ قدیم سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ کیا جی؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے کس نے بات کی تھی؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے، وہ حجر اسود میں چھپی ہوئی ہے، وہ حجر اسود کلام کرتا تھا۔ کوہ طور پر جو آواز آتی تھی نا، وہ حجر اسود سے رحمان کی آواز آتی تھی، عرش الہی سے نہیں آتی تھی۔ اب کیا سمجھو گے قدیم کیا ہے؟ یہ پوچھو کسی سے کہ کیا الہ بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا اللہ ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ وہ تو خزانے میں چھپا ہوا تھا، اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو پہلے اظہار کیا، پھر جو اظہار کیا اب وہ اس سے جدا ہو گیا نا۔ اگر وہ اپنے اس اظہار کو صفت کو جدا نہ کرے تو اس کی توحید ہے ختم۔ وہ کیسے؟ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اگر قدیم سے ہی آگے نکالے گا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، لہذا جو اظہار کیا قدیم سے جدا کیا، کیونکہ وہ جو قدیم ہے پھر وہ وہیں رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ اگر قدیم نے محمد رسول اللہ کو بنایا ہوتا تو تغیر آ جاتا۔ وہ جو اظہار کے بعد قدیم سے حادث کا سفر ہوا ہے، قدیم سے کٹ گئے، نہ کٹتے تو توحید کٹ جاتی کہ یہ تو ایک تھا، کتنے ہو گئے؟ جنا تو نہیں ہے، پیدا تو کیا ہے، پھر مسئلہ ہوتا نا، لہذا اس نے کاٹ دیا۔ کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ بس اسی کو تم سجدے کرتے ہو جس کو کاٹ دیا اس نے، حادث کوئی، قدیم کو کہاں سجدہ تمہارا جاتا ہے؟ الہ معبود کو کرتے ہو نا۔ جب تک تمہارا کوئی بچہ نہیں تھا تم باپ تھے، تو باپ کب بنے؟ تو باپ کی عمر اور بچے کی عمر ایک ہی ہو گئی نا۔ ایک ہی وقت میں دو چیزیں پیدا ہوئیں، بیٹے کا رشتہ بھی اور باپ کا رشتہ بھی۔ باپ کا منصب بیٹے سے پیدا ہوا،
باپ کا منصب تو مخلوق کتنی پرانی ہے جتنا خالق. خالق کتنا پرانا ہے جتنی مخلوق. مخلوق نہیں تھی تو خالق نہیں تھا, مخلوق سے خالق بنا. اگر مخلوق بنانے سے پہلے وہ خالق تھا تو یہ مرتبہ بغیر مخلوق کے کیسے ملا؟ جب تیرے یہاں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا تو باپ تو نہیں ہے نا. باپ کب بنا تو؟ جب پہلا بچہ پیدا ہوا. اس پہلے بچے نے تجھے باپ کا مرتبہ نوازا. بچہ نہیں ہے تو مرد ہے نا, باپ تو نہیں ہے نا. باپ کی شرط کیا ہے؟ اولاد کا ہونا. تو اولاد اور تیرا مرتبہ باپ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ذرا سا بھی نہیں. اس لمحے باپ بنا جس لمحے وہ پیدا ہوا. جس لمحے مخلوق بنائی وہی عمر خالق کی ہے. اس سے پہلے خالق تھا ہی نہیں. جب اس سے پہلے تھا نہیں ہیں, جب اس سے پہلے وہ تھا نہیں تو پھر وہ اللہ کی ذات قدیم تو نہیں کہلا سکتا نا. اسی لیے تم عاشق مصطفیٰ تو ہو, لیکن یہ بھی سننا پڑے گا. اس لیے عالم احدیت میں محمد رسول اللہ بھی نہیں گئے. وہ جو لکیر اس نے لگا رکھی ہے یہ احدیت کی لکیر ہے. وہاں اس لکیر کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کراس نہیں کیا. اس وجہ سے نہیں کہ مقام چھوٹا یا بڑا ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ قانون ہے وہ اللہ کا. حادث اور قدیم ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ہاں اتنا قریب ضرور آ گئے جس کو قاب قوسین کہا گیا, اتنا قریب ضرور آئے. باقی تو لچھے دار گفتگو ہے مولویوں کی کہ گلے لگا لیا, پپیاں کی, چاٹا چوما, یہ سب ایسی بکواس کی باتیں ہیں. ہمارے جو بریلوی لوگ ہیں, بریلوی علماء ہیں, وہ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں. بریلوی مولویوں نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں کہ بھئی حضور پاک جب عرش الہی پہ پہنچے تو چپل اتار کے جانے لگے تو عرش رونے لگ گیا. کہنے لگا نہیں نہیں یہ کیا ظلم کر رہے ہیں میرے اوپر, چپل پہن کے آئیے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا. یہ سارے قصے اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ بات مت کرو کہ قدیم میں اور نور قدیم کیا ہے. ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا, کیونکہ ان باتوں سے بھانڈا پھوٹ جائے گا, ان باتوں سے پتہ چل جائے گا سب کچھ, اور پھر تمہاری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا, نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. سمجھ گئے؟ کیونکہ اس میں بڑی حکمتیں بند ہیں. حکمت کیا بند ہے اس میں؟ سجدہ ہوتا ہی حادث کو ہے, بھلے وہ اللہ کا اظہار ہو کر الہ ہو یا اللہ کی محبت کا اظہار ہو کر محمد ہو. سجدہ صرف ان کے لیے ہے. دونوں اظہار الہی ہیں. مرتبہ الہ بھی اسی کا اظہار ہے, روح محمد بھی اسی کا اظہار ہے. یہ سر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکے یا بیت المعمور میں جھکے, میرے نزدیک زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ سر بیت المعمور سے ہٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں جھکے, کیونکہ وہ اظہار الہی زیادہ پاورفل ہے جو صورت مصطفیٰ میں ہوا ہے. اب آپ اللہ کو تو سجدہ کر ہی نہیں سکتے, الہ کو کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں کہاں ہے یہ لوگوں کو؟ لوگوں کو نفرتوں سے فرصت نہیں ہے. یہ ہندو ہے, یہ مسلم ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, دیوبندی ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ کون ہے, انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں کیا سمجھیں گے معرفت کی باتیں, ولایت کی, عشق الہی کی باتیں کیا سمجھ میں آئیں گے لوگ؟
بھائی حادث ہے تو پھر حادث سبھی حادث ہے نا. جب مرتبہ الہ حادث ہے، باقی جو بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں وہ ساری حادث ہیں. تو حادث ہونے میں صرف ولیوں اور نبیوں کی روحیں تھوڑی ہیں، حادث ہونے میں تو خود خالق شامل ہے، قدیم تھوڑی ہے وہ. جب اس نے یہ کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس وقت الہ تو نہیں تھا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اب کوئی تھا ہی نہیں، کون جانے گا اس کو، پھر اس نے مخلوق بنائی. تو مخلوق بنانے کا خیال بھی قدیم نہیں ہے. جب آیا اس وقت آیا تو حادث ہوا نا، ہمیشہ سے تو نہیں تھا یہ خیال. اب ہم کو تو یہی نہیں پتا کہ ابد کیا ہوتا ہے اور ازل کیا ہوتا ہے، حیات ابدی کیا ہے، کیا ابد کا پتا ہوگا. یہ کرم کیسے ہوگا؟ اس میں کرم والی بات نہیں ہے، اس میں بات ہے مشاہدے کی. جب آپ کی روح نکل کے وہاں جائے گی پھر دیکھے گی کہ ایک قوس قزح بنی ہوئی ہے عرش الہی کے گرد. کیا بنی ہوئی ہے؟ قوس قزح بنی ہوئی ہے عرش الہی کے گرد. جو پہلے مرتبہ اس نے اپنی ذات سے صفات کا اظہار کیا تھا وہ وہاں پر منجمد ہو گیا ہے. بار بار آوازیں آ رہی ہیں، بار بار آوازیں آ رہی ہیں، اس کے اندر سے اس کی صفات نمودار ہو رہی ہیں. جب آپ نے یہ منظر جا کے دیکھ لیا تبھی آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے منہ پہ چماٹ مار دوں گا، میں اس کے ٹھڈا مار دوں گا. اس طرح کے جو ولی آئے، ایسا جو کلام انہوں نے کیا اس وجہ سے کیا کہ وہ راز جان گئے کہ یہ جو آ رہی ہیں، اور اسی کو وہ یوم کہتا ہے، اس کے پورے چکر ہونے کو ایک یوم کہتا ہے. ہر روز وہ ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. وہ چرخہ ہے، وہ چرخہ ہے جو چل رہا ہے، اور جس کے اندر جس سے توفیق الہی آتا ہے وہی چرخہ اس کے قلب پر چلتا ہے جو اوپر عرش الہی پر چل رہا ہے. یوں اس کی ذات سے صفات نمودار ہو رہی ہیں کیونکہ وہ عمل جو ہے منجمد ہے. وہ جو عمل ہوا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ ہوا اور ختم ہو گیا، وہ لائیو ہے. جب شروع ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، آج بھی ویسا ہی ہے. اب جب وہ جا کے دیکھ لیں گے کہ یہ چکر گھوم رہا ہے، پہلے یہ نہیں تھا اب یہ ہے، تو پھر ان کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ پوچھو. ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے دو حصے ہیں. اللہ کے اللہ کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے قدیم، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے حادث، اسی کے اندر سے خالق نکلا، اسی میں سے مخلوق نکلی. دونوں کو آپس میں لگا دیا، خالق مخلوق، خود قدیم آرام سے بیٹھا ہوا. اب جب خالق بھی حادث ہے، مخلوق بھی حادث ہے، تو اس کے ساتھ فری ہو گئے نا. میں تجھے گھوسا مار دوں گا، تو مجھے گھوسا مار، فذکرونی اذکرکم. لیکن وہ اللہ کی جو ذات قدیم ہے اس تک کسی کی رسائی اور پہنچ ہو نہیں سکتی، لہٰذا اس کا ادب بھی کم نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کا ادب بھی کم نہیں ہو سکتا کیونکہ پہنچ ہی نہیں ہے. کیا ایک وہ لا الہ الا اللہ والی جو حمد ہے وہ پڑھ لیں. میں ذرا